بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آپ کو ہمارے چینل پہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو چلیے بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ یونیورسٹی میں میرا آخری سال تھا جب گھر والوں نے مجھ سے کہا کہ وہ پڑھائی مکمل ہوتے ہی جو بھی اچھا رشتہ آئے گا بس اب میری شادی کر دیں گے۔ میں بہت پریشان ہوئی کیونکہ میں اپنے کلاس فیلو نعمان کو پسند کرتی تھی اور گھر والوں کو بھی اب تک پڑھائی کا بہانہ بنا کر ٹال رکھا تھا۔ نعمان بھی مجھے پسند کرتا تھا۔ اس سے میری پہلی ملاقات یونیورسٹی کے پہلے سال میں ہوئی تھی۔ شروع میں ہم دونوں ایک دوسرے کے دلی جذبات سے ناواقف تھے۔ پھر یوں ہوا کہ ہمیں ایک پروجیکٹ پہ مل کے کام کرنا تھا اور وہیں سے ہماری دوستی ہوئی اور بات چیت شروع ہو گئی۔ جلدی ہی یہ دوستی محبت میں بدل گئی۔ دھیرے دھیرے ہم لوگ رات بھر باتیں کرنے لگے اور پھر اس قدر فرینک ہو گئے کہ کچھ ہی وقت گزرنے کے بعد ہماری ملاقاتیں بھی شروع ہو گئیں۔ ہم یونیورسٹی سے باہر بھی ملنے جلنے لگے۔ میں گھر والوں کے سامنے بہانہ بنا کر نکل جاتی کہ مجھے اپنی دوست کے گھر جا کر اس کے ساتھ مل کر امتحانات کی تیاری کرنی ہے، اور وہاں سے نعمان کے ساتھ کبھی لنچ کرتی تو کبھی ہم لانگ ڈرائیو پر نکل جاتے۔ نعمان، تم اپنے والدین کو میرے رشتے کے لیے بھیج دو۔ گھر والوں کی شادی والی بات سنتے ہی میں نے نعمان سے اپنی پریشانی کہی، اور پھر روز ملاقات ہوتے ہی میں اس سے پہلی بات یہی پوچھتی کہ اس نے اپنے گھر والوں سے بات کی ہے یا نہیں۔ سنبل، تم کیوں پریشان ہوتی ہو؟ میں بات کر لوں گا نا۔ نعمان مجھے جھوٹی تسلیاں دے کر ٹال مٹول کرتا رہا اور میں بھی اس پر اندھا اعتماد کر کے اس کی ہر بات مانتی چلی گئی۔ میں اس خوش فہمی میں تھی کہ وہ میرے ساتھ بہت مخلص ہے اور شادی صرف مجھ ہی سے کرے گا، لیکن ایسا نہیں تھا۔ سنبل، ایسا کرنا اتوار کو تم گھر پہ کمبائنڈ سٹڈیز یا ایگزامز کی تیاری کا بول کے ماہروخ کی طرف رات رکنے کا بہانہ بنانا۔ میں تمہیں وہیں سے پک کر لوں گا۔ ابھی تو 3 روز تک میں بھی کزن کی شادی میں مصروف ہوں، لیکن اتوار کو شادی سے فارغ ہوتے ہی تمہیں ماہروخ کے گھر سے پک کر لوں گا۔ نعمان نے آج ہی یونیورسٹی میں مجھ سے رات کی ملاقات کا کہا۔ میں ایسا نہیں کر سکتی نعمان، پہلے تم اپنے گھر والوں کو میرے گھر رشتہ لینے تو بھیجو، باقی باتیں بعد میں ہوں گی۔ میں اپنے گھر کے ماحول سے بھی خوب واقف تھی کہ میری فیملی زیادہ آزاد خیال نہیں تھی، اس لیے میں کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہتی تھی جو بعد میں میرے لیے پچھتاوا بن جائے، لیکن میں نعمان کو کھونے سے بھی ڈرتی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے تمہیں مجھ پہ بھروسہ ہی نہیں ہے، جو ایک ہی ضد لگائے بیٹھی ہو۔ ارے بابا، بھروسہ رکھو مجھ پر۔ کہا نا بہت جلدی اپنے پیرنٹس کو تمہاری طرف بھیجوں گا، پھر کیوں فکر کرتی ہو؟ نعمان نے پہلے تو میری بات کا الٹا مطلب اخذ کیا، لیکن پھر شانت ہو گیا اور مجھے محبت سے سمجھانے لگا۔ نعمان، تم کیوں میری بات سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے؟ تم تو ایک لڑکے ہو، تمہیں کوئی غلط نہیں کہے گا، کل کو سب میرے ہی کردار پر انگلی اٹھائیں گے۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں یہ سب اتنی آسانی سے ہونے دوں گا؟ کس کی جرت ہوگی میری محبت پہ انگلی اٹھائے؟ تم فکر نہیں کرو، میں جلدی ہی گھر والوں کو بھیجتا ہوں۔ بس تم اتوار کو مجھ سے ملنے کے لیے تیار رہنا، باقی باتیں بعد میں ہوں گی۔ نعمان باقی کلاسز لیے بنا ہی چلا گیا کہ اسے شاپنگ کرنی ہے اور اب وہ کچھ روز یونی نہیں آئے گا کیونکہ اس کے کزن کی شادی ہے۔ اگلے ہی روز کلاسز کے بعد نعمان کے دوست کاشف نے میرا راستہ روک لیا کہ اسے مجھ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ نعمان تو آیا نہیں تھا، مجھے لگا اس نے نعمان کے بارے میں ہی کوئی بات کرنی ہوگی۔ میں اس کو یوں راستہ روک کے رازدارانہ بات کرنے کے انداز سے یہی سمجھی تھی کہ شاید اسے نعمان نے کوئی پیغام دیا ہو، اسی لیے میں خاموشی سے اس کے ساتھ چل پڑی۔ گاڑی میں بیٹھو سنبل، پھر تمہیں سب بتاتا ہوں۔ وہ مجھے پارکنگ کی طرف لے گیا اور اپنی گاڑی میں بیٹھنے کے لیے کہا۔ بات کیا ہے یہ تو بتاؤ، مجھے فکر ہو رہی ہے۔ نعمان تو ٹھیک ہے نا؟ مجھے اب نعمان کی فکر ہونے لگی تھی۔ سب ٹھیک ہے، تم گاڑی میں بیٹھو، پھر آرام سے بات کرتے ہیں۔ میں اس کی بات سن کر چپ چاپ گاڑی میں بیٹھ گئی کہ اس کے سوا اور کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا۔ کاشف کچھ بتا بھی جو نہیں رہا تھا۔ اب جلدی سے بتاؤ بات کیا ہے؟ میں نے گاڑی میں بیٹھتے ہی پھر سے سوال کیا۔ صبر رکھو، تھوڑی ہی دیر میں سب پتہ چل جائے گا۔ کاشف نے یہ بات کہتے ہی گاڑی سٹارٹ کر دی اور یوں میری فکر بڑھنے لگی۔ کاشف، تم مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟
مجھے اس کی مسلسل خاموشی کھلنے لگی تھی کہ آخر بات کیا ہے۔ وہ آج عام دنوں سے بہت مختلف بیہیو کر رہا تھا۔ وہ پھر بھی نہ بولا اور خاموشی سے ڈرائیو کرتا رہا، اور آخر کچھ دیر کی مسافت طے کرنے کے بعد وہ مجھے ایک فارم ہاؤس پہ لے آیا تھا۔ تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو کاشف؟ کچھ بتاتے کیوں نہیں ہو؟ میں اب غصے سے چلا اٹھی تھی کہ آخر وہ کچھ بتا کیوں نہیں رہا۔ اندر چلو، تمہیں تمہارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے۔ کاشف کی بات سن کر دل نے عجیب وسوسوں میں ڈال دیا کہ میں نے یہاں کاشف کے ساتھ آ کر بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ مجھے کچھ نہیں جاننا، بس تم مجھے واپس چھوڑ دو۔ میں نے گاڑی سے اترنے سے انکار کر دیا اور واپس جانے کی ضد لگا لی تھی۔ مجھے زبردستی کرنے پر مجبور مت کرو، چپ چاپ میرے ساتھ اندر چلو، ورنہ تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ کاشف نے میری بات سن کر اب مجھے دھمکانا شروع کر دیا تھا۔ میں بہت خوفزدہ ہو گئی تھی اور مجھے لگا کہ میں نے اس پہ بھروسہ کر کے اس کے ساتھ یہاں آ کر بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ لیکن مجھے اس کے سامنے کمزور بھی تو نہیں پڑنا تھا کہ ایک مرد عورت کو کمزور دیکھ کر پھر اس کی کمزوری کا فائدہ اٹھانے میں دیر نہیں لگاتا۔ لہٰذا میں نے بھی دل کو سمجھایا اور خود کو اس کے سامنے مضبوط ظاہر کیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ سے اس انداز میں بات کرنے کی؟ رکو، میں ابھی نعمان کو فون کرتی ہوں، وہ خود تمہیں دیکھ لے گا۔ اس کی دھمکی کے جواب میں نے فوراً پرس سے اپنا موبائل نکال لیا اور نعمان کو کال کرنے ہی والی تھی کہ کاشف نے میرے ہاتھ سے موبائل چھین لیا، اور پھر کچھ کہنے سننے کا موقع دیے بنا وہ مجھے بازو سے پکڑ کر گاڑی سے نکال کر گھسیٹتے ہوئے اندر لے گیا۔ کاشف، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کاشف نے ایک کمرے میں لے جا کر جیسے ہی میرے بازو کو اپنی گرفت سے آزاد کیا، میں حلق کے بل چلائی اور ساتھ ہی غصے کے عالم میں اس کے رخسار پر ایک تھپڑ جڑ دیا۔ اس نے اپنے رخسار پہ ہاتھ رکھ کر بے یقینی سے مجھے دیکھا، لیکن اگلے ہی لمحے کچھ کہے بنا اس نے کوٹ کی جیب سے ایک لفافہ نکالا اور میری طرف بڑھا دیا۔ پہلے تو میں متعجب نگاہوں سے اسے اور پھر لفافے کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ نعمان نے تم سے ملنے کے لیے بولا ہے نا؟ یہ حماقت ہرگز نہ کرنا ورنہ بہت پچھتاؤ گی۔ کاشف نے وہ لفافہ مجھے تھماتے ساتھ ہی سوال کیا تو لفافے سے نگاہ ہٹائے میں اب اسے دیکھنے لگی۔ میں اس سے ملوں یا نہ ملوں، اس کے لیے مجھے تمہاری اجازت کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ بہتر ہے تم اپنے کام سے کام رکھو۔ میں نے اس کا دیا ہوا لفافہ کھولے بنا ہی میز پر پٹکتے ہوئے اسے ٹکاسا جواب دیا۔ وہ تم سے شادی نہیں کرے گا، تم اس کے لیے محض وقت گزاری کا سامان ہو۔ وہ باقی لڑکیوں کی طرح تمہاری زندگی برباد کر کے مڑ کے بھی نہیں دیکھے گا اور تم بہت پچھتاؤ گی۔ کاشف نے نعمان کی حقیقت کو مجھ پر آشکار کیا، لیکن میری آنکھوں پہ تو نعمان نے اپنی محبت کی ایسی پٹی باندھ رکھی تھی کہ مجھے اس کے علاوہ کچھ دکھائی ہی نہیں دیتا تھا۔ پھر کیسے کاشف کی بات پہ یقین کرتی؟ جانتی ہوں تم جھوٹ بول رہے ہو، میں تمہاری باتوں میں آنے والی نہیں ہوں، تم صرف نعمان سے جیلس ہو کر یہ سب کر رہے ہو۔ مجھے اچھے سے یاد ہے کہ تم مجھ سے دوستی کے خواہش مند تھے، لیکن میں نے تمہاری بجائے نعمان کا انتخاب کیا تھا، اس لیے تم اس بات کا بدلہ نکال رہے ہو نا۔ میں نے اس کی کسی بھی بات پر یقین کرنے کی بجائے الٹا اسے ہی غلط قرار دے دیا۔ جانتا تھا کہ تم ایک بے وقوف لڑکی ہو، مگر اس قدر بے وقوف ہوگی اس بات کا اندازہ نہیں تھا مجھے۔ ایک انسان تمہیں کھائی میں گرنے سے بچا رہا ہے، مگر تم ہو کہ اندھی کھائی میں گرنے کو بضد ہو۔ مس سنبل خوش فہمیوں کی دلدل سے نکل آئیں، کیونکہ جو میں بتا چکا ہوں وہی سچ ہے۔ اگر مجھ پر یقین نہیں ہے تو پہلا ثبوت اس لفافے میں بند پڑا ہے۔ جب کاشف نے مجھے وہ لفافہ کھولنے کا اشارہ کیا تو بنا تاخیر کیے میں نے وہ لفافہ چاک کیا تو اندر سے چند تصویریں برآمد ہوئیں، جنہیں دیکھ کر تو جیسے میرے پیروں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ وہ نعمان کی اور مختلف لڑکیوں کی تصویریں تھیں، لیکن مجھے حیرانی تو اس بات پر تھی کہ کاشف کے پاس یہ تصاویر کہاں سے آئیں۔ مجھے لگا کہ یہ کاشف کی کوئی سازش ہے مجھے نعمان سے بدظن کرنے کے لیے۔ گھٹیا انسان، کیسے دوست ہو تم کہ اپنے ہی دوست کی محبت کے دشمن بن گئے ہو؟ شرم آ رہی ہے کہ نہیں؟ کیوں کر رہے ہو یہ سب ڈرامہ؟ میں پھر سے کاشف پر الزام دھرنے لگی۔ مجھے شرم کیوں آئے گی؟ اس لیے کہ میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ یقیناً ڈوب مرنے کا مقام ہے، لیکن ان لڑکیوں کے لیے جن کی یہ تصاویر ہیں، ان کے والدین ان پر کتنا بھروسہ کرتے ہوں گے؟
اس لیے تمہیں بھی سمجھا رہا ہوں کہ اس شاطر انسان کی محبت کے دھوکے سے نکل آؤ، ورنہ ان تصویروں میں جلد ہی تمہاری تصویریں بھی شامل ہوں گی اور تمہاری زندگی میں پچھتاوا ہوگا، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہوگا۔ کاشف بولتا جا رہا تھا اور میں اسے حیرانی کے ساتھ کھڑی چپ چاپ اسے سنتی جا رہی تھی۔ وہ تصویریں دیکھ کر پہلے تو میں یہی سمجھی تھی کہ شاید کاشف کوئی گیم کھیل رہا ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا، بلکہ وہ تو میرا خیر خواہ تھا، میری آنکھیں کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ وہاں کھڑا مجھے اس غلطی پر ڈانٹ رہا تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ پوچھو گی نہیں یہ تصاویر میرے پاس آئیں کہاں سے؟ مجھے حیرت کا مجسمہ بنا دیکھ کر کاشف نے مجھ سے دریافت کیا۔ یہ تصاویر میں نے نہیں بلکہ نعمان نے لی ہیں، اور جانتی ہو اس نے یہ تصاویر کیوں لی ہیں؟ کاشف نے مجھے دونوں کلائیوں سے پکڑ کر میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک نیا انکشاف کیا تو مجھے اپنی سماعتوں پر یقین نہ آیا۔ جھوٹ بول رہے ہو تم، نعمان ایسا کر ہی نہیں سکتا، اور وہ بھلا ایسا کیوں کرے گا؟ میں نے ابھی بھی سارا ملبہ کاشف پر گرا کر اسے ہی قصوروار ٹھہرایا کہ غلط نعمان نہیں ہے بلکہ تم ہو جو یہ جھوٹی تصویریں پیش کر کے اس کی محبت کی یوں توہین کر رہے ہو۔ تم جیسی لڑکیاں ہی ہوتی ہیں جو خود اپنی زندگی تباہ کر لیتی ہیں۔ کل شام میں نعمان کے ساتھ ہی تھا، اس کی گاڑی میں۔ ہم ایک دوست کی طرف گئے تھے۔ راستے میں وہ ایک دوست سے ملنے کے لیے ایک گاڑی سے اتر گیا اور میں کال پر ایک دوست کے ساتھ بات کرنے میں مصروف ہو گیا۔ بات کرتے کرتے اچانک سے میری نظر ڈیش بورڈ پہ پڑی۔ وہاں یہ لفافہ پڑا تھا۔ میں نے بات کرتے کرتے یوں ہی یہ لفافہ اٹھا لیا اور جب اسے کھول کر دیکھا تو حیران رہ گیا۔ جانتی ہو نعمان نے یہ سب کیوں کیا؟ کیونکہ وہ تمہاری طرح ان لڑکیوں سے بھی کوئی محبت نہیں کرتا۔ ہاں، محبت کا دعویٰ ضرور کرتا ہوگا، جبھی وہ نعمان کے اتنا قریب آئیں کہ اب وہ اس کے ہاتھوں کٹ پتلی بنی بیٹھے ہیں۔ وہ انہیں ان تصویروں کے ذریعے بلیک میل کرتا ہے اور اپنے اشاروں پر نچاتا ہے۔ یہ ساری باتیں خود نعمان نے مجھے بتائی ہیں۔ جب میں نے ان تصویروں کی بابت اس سے استفسار کیا تو اس نے یہ سب کچھ مجھے بتایا۔ تمہارے ساتھ بھی وہ محض وقت گزاری کر رہا ہے، تم سے بھی ایک ملاقات کرے گا، خفیہ تصویریں بنائے گا اور پھر کل کو بلیک میل کرے گا۔ یہ تصاویر اس نے بلیک میل کرنے کے لیے ہی رکھی ہیں کہ جب اسے ان لڑکیوں کو اپنے اشاروں پہ نچانا ہوگا وہ ان تصاویر کے ذریعے ان لڑکیوں کو بلیک میل کر کے اپنی ہر بات بآسانی منوا سکے۔ پھر چاہ کر یا نہ چاہ کر وہ اس کی ہر غلط بات بھی مانتی چلی جائیں گی کہ کہیں نعمان ان کی یہ تصاویر گھر والوں سے شیئر نہ کر دے، اور پھر انہیں یہ ڈر لگا رہے گا کہ گھر والوں کو پتہ چلے گا تو کیا ہوگا۔ اس لیے اس کی ہر ناجائز بات بھی ماننے کے علاوہ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ لیکن مجھے ایک بات کی سمجھ آج تک نہیں آئی کہ جس چیز سے لڑکیاں اپنا سب کچھ گنوانے کے بعد ڈرتی ہیں، حماقت کرنے سے پہلے یہ خوف کہاں چلا جاتا ہے؟ وہ کیوں اس قدر بے باک ہو جاتی ہیں کہ گھر والوں کی عزت کو تو چھوڑ اپنی عزت ہی نیلام کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں؟ بعد میں پچھتانے سے کیا حاصل؟ اگر پہلے ہی آنکھیں کھلی رکھتی تو کس کی جرت ہو ایسی حرکت کرے؟ لیکن تم جیسی لڑکیاں نعمان جیسے لڑکوں کی محبت کے جھانسے میں آ کر انہیں خود موقع فراہم کرتی ہیں کہ آ بیل مجھے مار، پھر بعد میں رونا دھونا کیسا؟ تمہیں کیا لگا تھا میں بھی تمہارے اس 2 نمبر ہیرو کی طرح ہوں جو یہاں تمہیں لا کر اس کے جیسی نیچ حرکت کروں گا؟ میں نے جیسے ہی محسوس کیا کہ نعمان تمہاری طرف اور تم نعمان کی طرف قدم بڑھا رہی ہو، میں نے تب تمہاری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا، جو کہ جائز نہیں تھا، لیکن میں تمہیں اعتماد میں لے کر نعمان کی حقیقت کے بارے میں آگاہ کرنا چاہتا تھا۔ جب تم نے وہ ہاتھ جھٹک دیا تو میں نے تمہاری دوست محروق کے ذریعے تمہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ جہاں تمہارے قدم ذرا سے لڑکھڑائے تم بہت برا پھنسو گی، لیکن تم تو اس کی جھوٹی محبت کی پٹی آنکھوں پہ باندھ کے یوں اندھی ہو گئی تھی کہ نہ تو تمہیں کچھ دکھائی دے رہا تھا اور نہ ہی کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تمہیں تو بس یہی لگ رہا تھا کہ ایک نعمان ہی پوری دنیا میں ٹھیک ہے، باقی سب غلط ہے۔ تم نے معروف سے دوستی توڑنے کی بات کی تو میں نے اسے خاموش کروا دیا کہ وہ اب تم سے کچھ نہ کہے، کم از کم اس کے ذریعے مجھے تمہارے بارے میں پتہ تو چلتا رہے۔ دوسری طرف تم اس شخص پہ بھروسہ کر کے اندھی کھائی میں کودنے کو تیار ہو گئے۔ معروف نے مجھے بتایا تھا کہ تمہاری فیملی آزاد خیال نہیں ہے، اور اگر انہیں بھنک بھی پڑ گئی کہ تمہارا یونیورسٹی میں کسی کے ساتھ افیئر چل رہا ہے تو تمہاری خیر نہیں۔ اگر انہیں یہ سب پتہ چل گیا تو شاید تمہارے بھائی غیرت کے نام پر تمہارا قتل ہی کر ڈالیں۔ کاشف اچھی خاصی بھڑاس نکالنے کے بعد خاموش ہو گیا تھا۔
اور میں خاموشی کی تصویر بنے اشک بہانے میں مصروف تھی۔ وہ ایسا نہیں کرے گا، اس نے کہا ہے وہ مجھ سے شادی کرے گا اور بہت جلد وہ اپنے گھر والوں کو بھی میرے گھر رشتے کے لیے بھیج دے گا۔ میں نے کاشف کی اتنی باتیں سننے کے بعد بھی ہلکی سی امید دل میں رکھتے ہوئے نعمان کی طرفداری کی۔ جواب میں کاشف نے میری بات پہ کہا لگایا، کوئی اس قدر احمق کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تصویریں دیکھنے کے بعد بھی تم یہ سوچتی ہو کہ وہ تم سے شادی کرے گا؟ ہوش میں آ جاؤ سنبل، وہ تم سے کبھی شادی نہیں کرے گا، کیونکہ اسے صرف وقت گزاری کے لیے تمہارا ساتھ چاہیے تھا، دل بہلانے کے لیے کھلونا چاہیے تھا۔ شادی تو اس کی کسی اور سے طے ہے۔ خیر، تمہاری یہ خوش فہمی بھی میں ابھی دور کر دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر کاشف نے نعمان کے نمبر پہ کال کرتے ہی کال سپیکر پہ ڈال دی تھی۔ یار کاشی، کہاں رہ گیا ہے تو؟ سب یہاں پہنچ چکے ہیں، تم کہاں ہو؟ جلدی پہنچو۔ دوسری طرف سے نعمان کی آواز کانوں میں پڑی تو میں نے نہ سمجھی سے کاشف کو دیکھا۔ کہاں پہنچنا ہے؟ میں کچھ سمجھا نہیں یار۔ کاشف نے میری تسلی کے لیے نعمان سے سوال کیا۔ یار بھول گئے ہو، آج میری منگنی کی تقریب ہو رہی ہے میری کزن سے، اس لیے تو یونیورسٹی بھی نہیں آ رہا۔ تمہیں بتایا تو تھا، تم پھر بھول گئے۔ نعمان کی بات سن کے مجھے اپنی سماعتوں پہ یقین نہیں آیا تھا۔ لیکن یار نعمان، وہ سنبل کا کیا ہوگا؟ کاشف نے میری طرف دیکھ کر نعمان سے پوچھا تاکہ میرے دل میں اگر کوئی خوش فہمی ہے بھی تو اسے دور کر لوں۔ اس کا کیا ہونا ہے؟ یا ایسی لڑکیوں سے رشتہ تھوڑی بنایا جاتا ہے۔ آج اسے اپنے گھر والوں کی عزت کی پرواہ نہیں ہے تو کل وہ میری عزت کا پاس رکھے گی؟ چھوڑو اسے اور تم جلدی پہنچو۔ نعمان نے جواب دیا، تمہیں ہکا بکا رہ گئے۔ مگر یار وہ تو تمہارے ساتھ مخلص تھی نا، تمہیں نہیں لگتا تم نے اس کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا ہے؟ کاشف نے اسے سمجھانے کے انداز میں کہا۔ میں نے نہیں، بلکہ اس جیسی لڑکیاں خود اپنی زندگی خراب کرتی ہیں۔ لڑکے تو جہاں موقع ملتا ہے وہاں ٹرائی کرتے ہیں کہ شاید وقت گزاری کے لیے کچھ چڑیا ہاتھ لگ جائے۔ اچھی لڑکیاں کبھی بھی ہم جیسے لڑکوں کو گھاس نہیں ڈالتی، مگر سنبل جیسی کم عقل لڑکیاں فوراً سے ہمارے جھانسے میں آ جاتی ہیں۔ اب اس میں میرا کیا قصور؟ اب تم اس کی طرفداری کرنا چھوڑو اور یہاں پہنچو۔ اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سنبل وہی کاٹے گی جو اس نے بویا ہے۔ یہ کہہ کر نعمان نے کال ڈسکنیکٹ کر دی تھی، جبکہ میں ابھی تک حیرانہ اور پریشان سی کھڑی تھی۔ میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو برسنے لگے۔ میں جس میں اب تک جی رہی تھی وہ حقیقت نہیں بلکہ سراب تھا۔ حقیقت تو بہت تلخ تھی جو اب مجھ پہ واضح ہوئی تھی۔ میں نے کاشف سے اپنا موبائل واپس لیا اور روتے ہوئے اس کے بنگلے سے باہر نکل آئے۔ وہ میرے پیچھے آیا اور کہا کہ میری حالت ٹھیک نہیں لگ رہی، وہ مجھے گھر سے کچھ فاصلے پہ چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن میں نے اس کی بات سننے کی بجائے تیز تیز قدم اٹھائے اور مین روڈ پر پہنچتے ہی آٹو لیا اور گھر آ گئی۔ اسی روز میں نے نعمان کا نمبر بلاک کر دیا اور اس جھوٹی محبت پہ فاتحہ پڑھ کر خدا کا شکر ادا کیا کہ اس نے مزید نقصان سے بچا لیا۔ اس کے بعد نعمان نے یونیورسٹی میں مجھ سے رابطہ بحال کرنے کی بہت کوشش کی اور اس بے رخی اور رابطہ منقطع کرنے کی وجہ پوچھی۔ میں نے اسے ایک ہی بات کہی کہ میرے گھر والوں نے میرا رشتہ میرے کزن سے طے کر دیا ہے، اس لیے مجھے بھول جاؤ، کیونکہ میں اس جیسے گھٹیا انسان سے کوئی بحث نہیں کرنا چاہتی تھی کہ غلطی سراسر میری اپنی ہی تھی۔ میں نے اس جیسے انسان پہ بھروسہ ہی کیوں کیا؟ میں نے سب کچھ خدا کی ذات پہ چھوڑ دیا تھا۔ اس کی ڈھٹائی کی یہ حد تھی کہ وہ اب بھی مجھ سے راستہ روک کر یہی پوچھتا تھا کہ وہ کیسے بھول سکتا ہے مجھے۔ میں اس کے ڈرامے پہ استہزائیہ مسکراتی اور آگے بڑھ جاتی، اسے جواب دینا ضروری ہی نہیں سمجھتی تھی، اور یوں تھوڑے عرصے میں ہی ہمارا لاسٹ سیمسٹر بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ پھر جیسے ہی میرے لیے پہلا رشتہ آیا، گھر والوں کو لڑکا اور اس کی فیملی دونوں ہی پسند آ گئے۔ انہوں نے تھوڑا سا وقت لے کر اس لڑکے کے بارے میں جانچ پڑتال کی اور پھر ہاں کہہ دی۔ یوں میں جلد ہی شادی ہو کر پیا دیس سدھار گئی۔ شادی کی پہلی رات میں دلہن بنی اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، جب قدموں کی چاپ نے مجھے متوجہ کیا تو میری دھڑکنوں میں ایک تلاطم برپا ہو گیا، کیونکہ دروازہ بند ہوتے ہی دھیرے دھیرے وہ چاپ مجھے نزدیک سے سنائی دینے لگی۔ میں نگاہوں کو جھکائے پلکوں کی جھالر گرائے بیٹھی تھی جب میرا ہم سفر میرے روبرو آ بیٹھا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو سنبل۔ یہ آواز تو میں پہلے بھی سن چکی تھی۔ شناسا آواز پہ میں نے بے ساختہ ہی نگاہیں اٹھا کر سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا تو وہ کاشف ہی تھا۔
میں تو ساکت رہ گئی۔ پہلی بار جب اس کے گھر والے رشتے کے لیے آئے تھے، کاشف ساتھ نہیں آیا تھا۔ اس کے گھر والوں نے عذر تراشا کہ آج اس کے آفس میں ایک ضروری میٹنگ تھی۔ کاشف پڑھائی کے بعد اپنے پاپا کا بزنس سنبھال رہا تھا۔ پھر جب میرے گھر والے ان کے ہاں لڑکے کو دیکھنے گئے تو گھر والوں نے تو اسے دیکھ لیا تھا، لیکن میں اس سارے معاملے میں محروم رہ گئی تھی۔ میری بھابھی اپنے موبائل میں کاشف کی تصویر کھینچ لائی تھی، لیکن میں نے دیکھنے سے صاف انکار کر دیا کہ بس آپ لوگوں نے پسند کر لیا ہے تو ٹھیک ہے، مجھے بھی پسند ہے۔ میں نے لڑکے کو دیکھنے سے شاپنگ تک عدم دلچسپی کا مظاہرہ کیا۔ میری بھابھی نے مجھے اداس دیکھ کر پوچھا، کیا تم کسی اور کو پسند کرتی ہو؟ اور میں صاف انکار کر گئی کہ ایسا کچھ نہیں ہے، بس آپ لوگوں سے دور جانے کا خیال مجھے اداس کر رہا ہے۔ انہیں کیا بتاتی کہ ایک فریبی کی جھوٹی محبت کی ڈسی ہوئی ہوں۔ پھر لڑکے کا نام کاشف تھا، یہ جان کر بھی مجھے یہ خیال نہیں آیا کہ وہ یونیورسٹی والا کاشف بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ میرا دھیان تو اس دھوکے اور تکلیف سے نکل ہی نہیں پا رہا تھا، پھر کیسے کچھ اور سوچ پاتا۔ کاشف تم؟ میں نے سامنے بیٹھے کاشف کو دیکھ کر حیرت سے پوچھا۔ ہاں سنبل، میں تم سے بہت پہلے سے محبت کرتا ہوں، لیکن کبھی اظہار کا موقع ہی نہیں مل سکا، اور محبت میں زبردستی نہیں ہوتی، اس لیے تمہیں قید و پابند نہیں کیا۔ جب مجھے علم ہوا کہ تم کسی اور میں دلچسپی رکھتی ہو تو میں پیچھے ہٹ گیا۔ صرف تمہاری خاطر میں نے نعمان سے دوستی کی کہ اس کے قریب رہ کر جان سکوں کہ وہ کیسا انسان ہے، اور یقین کرو مجھے جیسے ہی علم ہوا میں نے تمہیں اس سے دور رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ پھر جب تمہیں اس کی حقیقت معلوم ہوئی تو تم خود ہی پیچھے ہٹ گئی۔ پھر تعلیم مکمل ہوتے ہی میں نے گھر والوں سے بات کر کے تمہاری طرف رشتہ بھیجا، اور انہیں بھی تم پہلی ہی نظر میں پسند آ گئی۔ خیر، گزشتہ باتوں میں کچھ نہیں رکھا، بھول جاؤ اپنے ماضی کو اور مجھ سے وعدہ کرو کہ تم میرے ساتھ آج بلکہ ابھی سے ایک نئے رشتے کا آغاز پورے دل سے کرو گی۔ کاشف نے محبت بھرے لہجے میں کہتے ہوئے اپنا ہاتھ میری جانب بڑھایا تو اس سے وعدہ کرتے ہوئے میں نے اپنا مہندی لگا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ کاشف نے مجھے انگوٹھی پہناتے ہی میرے ہاتھ پہ بوسہ دیا، جبکہ میں ابھی تک حیران تھی کہ ایک مرد کا اتنا بڑا ظرف کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ میرا ماضی جان کر بھی مجھے پورے دل سے قبول کر رہا تھا۔ خیر، میں نے بھی گزشتہ تمام باتوں اور یادوں کو دفن کر کے کاشف کا ساتھ دل سے قبول کر لیا تھا، اور وقت نے ثابت کیا کہ وہ شخص واقعی میرے ساتھ مخلص تھا۔ واقعی اس کا اتنا بڑا ظرف تھا کہ اس نے کبھی مجھے ماضی کے حوالے سے کوئی طعنہ نہیں دیا۔ میں بہت خوش تھی اور خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے نہیں تھکتی تھی کہ اس نے مجھے اتنے اچھے انسان کا ساتھ نصیب کیا۔ ہماری شادی کو سال ہو چکا ہے، ہم آج بہت خوش ہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں اپنی رحمت سے نوازا ہے۔ کاشف بھی بہت خوش ہے۔ بیٹی کی شاپنگ کرتے ہوئے مال میں مجھے میری دوست ماہرخ مل گئی، جسے میں اپنے ساتھ گھر لے آئی۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کا رشتہ نعمان کے چچا زاد انس سے طے ہو چکا ہے اور بہت جلد ان کی شادی ہونے والی ہے۔ ماہرخ نے مجھے بتایا کہ نعمان نے جس لڑکی سے شادی کی تھی وہ اچھی لڑکی نہیں تھی۔ وہ شادی کے بعد بھی کسی سے رابطے میں تھی اور پھر اس سے خفیہ ملاقاتیں بھی کرتی تھی۔ جب یہ بات نعمان کو پتہ چلی تو اس نے شادی کے 2 ماہ بعد ہی اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ اب اس نے دوسری جگہ شادی کی ہے، لیکن اب دوسری بیوی سے بھی اس کی نہیں بنتی۔ آئے روز کسی نہ کسی بات پہ جھگڑے ہوتے رہتے ہیں۔ تب میں نے سوچا کہ دوسروں کی زندگیوں میں آگ لگا کر انسان کو کہاں سکون ملتا ہے۔ میں نے اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑا تھا اور اس نے میرے لیے بہترین فیصلہ کیا۔ لیکن میں ان تمام لڑکیوں سے یہ کہنا چاہوں گی جو یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں کہ ہر کسی کے حصے میں کاشف جیسا ظرف رکھنے والا مرد نہیں آتا۔ خدارا اپنے آپ کو نقاب میں چھپے بھیڑیوں سے بچائیں اور نامحرم کی محبت میں مبتلا نہ ہوں، کہ سوائے آپ کو رسوائی کے کچھ نہیں دے گی۔ اللہ پاک ہر لڑکی کی عزت کو محفوظ رکھے۔ والسلام۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو دیر کس بات کی، جلدی سے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجیے تاکہ نئے آنے والے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔